أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد ہم اس شہر مکہ کی قسم وأنت حل بهذا البلد تم اسی شہر میں تو رہتے ہو، ووالد وما ولد اور باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم لقد خلقنا الإنسان في كبد کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے۔ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد وہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا۔ يقول أهلكت مالا لبدا کیا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا۔ أيحسب أن لم يره أحد اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں۔ ألم نجعل له عينين کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں، ولسانا وشفتين زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، وهديناه النجدين یہ چیزیں بھی دیں اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دیے۔ لا اقسم بہذا البلد، مکہ مکرمہ کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالی مکہ مکرمہ کی قسم کھاتا ہے، درآں حالے کہ وہ آباد ہے، اس میں لوگ بستے ہیں اور وہ بھی امن چین میں ہیں۔ لا سے ان پر رد کیا، پھر قسم کھائی اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے لیے یہاں ایک مرتبہ لڑائی حلال ہونے والی ہے جس میں کوئی گناہ اور حرج نہ ہوگا، اور اس میں جو ملے وہ حلال ہوگا۔ صرف اسی وقت کے لیے یہ حکم ہے۔ صحیح حدیث میں بھی ہے کہ اس بابرکت شہر مکہ کو پروردگار عالم نے اول دن سے ہی حرمت والا بنایا ہے، اور قیامت تک اس کی یہ حرمت و عزت باقی رہنے والی ہے۔ اس کا درخت نہ کاٹا جائے، اس کے کانٹے نہ اکھیڑے جائیں۔ میرے لیے بھی صرف ایک دن ہی کی ایک ساعت کے لیے حلال کیا گیا تھا، آج پھر اس کی حرمت اسی طرح لوٹ آئی جیسے کل تھی۔ ہر حاضر کو چاہیے کہ غیر حاضر کو پہنچا دے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر یہاں کے جنگ و جدال کے جواز کی دلیل میں کوئی میری لڑائی پیش کرے تو کہہ دینا کہ اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی اور تمہیں نہیں دی۔ پھر قسم کھاتا ہے باپ کی اور اولاد کی۔ بعض نے تو کہا ہے کہ ماں والدہ میں ماں نافیہ ہے، یعنی قسم ہے اس کی جو اولاد والا ہے، اور قسم ہے اس کی جو بے اولاد ہے، یعنی ایا دلدار اور بانجھ ماں کو موصولہ مانا جائے تو معنی یہ ہوئے کہ باپ کی اور اولاد کی قسم۔ باپ سے مراد حضرت آدم اور اولاد سے مراد کل انسان۔ زیادہ قوی اور بہتر بات یہی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے قسم ہے مکہ کی، جو تمام زمین اور کل بستیوں کی ماں ہے، تو اس کے بعد اس کے رہنے والوں کی قسم کھائی، اور رہنے والوں یعنی انسان کے اصل اور اس کی جڑ یعنی حضرت آدم کی، پھر ان کی اولاد کی قسم کھائی۔ ابو عمران فرماتے ہیں مراد حضرت ابراہیم اور آپ کی اولاد ہے،
امام ابن جریر فرماتے ہیں عام ہے، یعنی ہر باپ اور ہر اولاد۔ پھر فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو بالکل درست قامت، جچے تلے اعضاء والا ٹھیک ٹھاک پیدا کیا ہے۔ اس کی ماں کے پیٹ میں ہی اسے یہ پاکیزہ ترتیب اور عمدہ ترکیب دے دی تھی، جیسے فرمایا یعنی اس اللہ نے تجھے پیدا کیا، درست کیا، ٹھیک ٹھاک بنایا، اور پھر جس صورت میں چاہا ترکیب دی اور جگہ ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین صورت پر بنایا ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ قوت طاقت والا پیدا کیا ہے، خود اسے دیکھو، اس کی پیدائش کی طرف غور کرو، اس کے دانتوں کا نکلنا دیکھو وغیرہ۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں پہلے نطفہ، پھر خون بستہ، پھر گوشت کا لوتھڑا۔ غرض اپنی پیدائش میں خوب مشقتیں برداشت کیں، بلکہ دودھ پلانے میں بھی مشقت اور معیشت میں بھی تکلیف۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں سختی اور طلب کسب میں پیدا کیا گیا ہے۔ اکرمہ فرماتے ہیں شدت اور طول میں پیدا ہوا ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں سختی اور طلب کسب میں پیدا کیا گیا ہے۔ اکرمہ فرماتے ہیں شدت اور طول میں پیدا ہوا ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں مشقت میں یہ بھی مروی ہے، اعتدال اور قیام میں، دنیا اور آخرت میں سختیاں سہنی پڑتی ہیں۔ حضرت آدم چونکہ آسمان میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے یہ کہا گیا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے مال کے لینے پر کوئی قادر نہیں، اس پر کسی کا بس نہیں۔ کیا وہ نہ پوچھا جائے گا کہ کہاں سے مال لایا اور کہاں خرچ کیا؟ یقیناً اس پر اللہ کا بس ہے اور وہ پوری طرح اس پر قادر ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ میں نے بڑے وارے نیارے کیے، ہزاروں لاکھوں خرد کر ڈالے، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا؟ یعنی اللہ کی نظروں سے وہ اپنے آپ کو غائب سمجھتا ہے۔ کیا ہم نے اس انسان کو دیکھنے والی آنکھیں نہیں دیں اور دل کی باتوں کے اظہار کے لیے زبان عطا نہیں فرمائی اور دو ہونٹ نہیں دیے جن سے کلام کرنے میں مدد ملے، کھانا کھانے میں مدد ملے اور چہرے کی خوبصورتی بھی ہو اور منہ کی بھی؟ ابن عساکر میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے اے ابن آدم، میں نے بڑی بڑی بے حد نعمتیں تجھ پر انعام کیں جنہیں تو گن بھی نہیں سکتا، نہ اس کے شکر کی تجھ میں طاقت ہے۔ میری ہی یہ نعمت بھی ہے کہ میں نے تجھے دیکھنے کو دو آنکھیں دیں، پھر میں نے ان پر پلکوں کا غلاف بنا دیا ہے، پس ان آنکھوں سے میری حلال کردہ چیزیں دیکھ، اگر حرام چیزیں تیرے سامنے آئیں تو ان دونوں کو بند کر لے۔ میں نے تجھے زبان دی ہے اور اس کا غلاف بھی عنایت فرمایا ہے،
میری مرضی کی باتیں زبان سے نکال اور میری منع کی ہوئی باتوں سے زبان بند کر لے۔ میں نے تجھے شرمگاہ دی ہے اور اس کا پردہ بھی عطا فرمایا ہے۔ حلال جگہ تو بے شک استعمال کر، لیکن حرام جگہ پر پردہ ڈال لے۔ اے ابن آدم، تو میری ناراضگی نہیں اٹھا سکتا اور میرے عذاب کے سہنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے، بھلائی کا اور برائی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دو راستے ہیں، پھر تمہیں برائی کا راستہ بھلائی کے راستے سے زیادہ اچھا کیوں لگتا ہے؟ یہ حدیث بہت ضعیف ہے۔ یہ حدیث مرسل طریقے سے بھی مروی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں اس سے دونوں دودھ ہیں، اور مفسرین نے بھی یہی کہا ہے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں ٹھیک قول پہلا ہی ہے، جیسے اور جگہ ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، یعنی ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے سنتا دیکھتا کیا، ہم نے اس کی راہبری کی اور راستہ دکھا دیا، پس یا تو شکر گزار ہے یا نا شکرا۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اگر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کس کی گردن کا چھڑانا، أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، بھوک کے دن کھانا کھلانا، يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ، یتیم رشتہ دار کو، أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ، فقیر خاکسار کو۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، ان لوگوں میں بھی داخل ہوا جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت اور لوگوں پر شفقت کرنے کی وصیت کرتے رہے۔ أولئك أصحاب الميمنة، یہ لوگ صاحب سعادت ہیں۔ والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا، وہ بدبخت ہیں۔ عليهم نار مؤصدة، لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، صدقات اور اعمال صالحہ جہنم سے نجات کے ضامن ہیں۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں عقبہ جہنم کے ایک پھسلنے پہاڑ کا نام ہے۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں اس کے جہنم میں 70 درجے ہیں۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ داخلے کی سخت گھاٹی ہے، اس میں اللہ تعالی کی فرما برداری سے داخل ہو جاؤ۔ پھر اس کا داخلہ بتایا، یہ کہہ کر کہ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ گھاٹی کیا ہے؟ تو فرمایا غلام آزاد کرنا اور اللہ کے نام کھانا دینا۔ ابن زید فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ نجات اور خیر کی راہوں میں کیوں نہ چلا۔ پھر ہمیں تنبیہ کی اور فرمایا تم کیا جانو عقبہ کیا ہے؟ آزادگی گردن یا صدقہ طعام فق رقبہ جو اضافت کے ساتھ ہے اسے
فاقا راقباہ بھی پڑھا گیا، یعنی فلاح فاعل دونوں قراءتوں کا مطلب قریباً ایک ہی ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان کی گردن چھڑوائے، اللہ تعالی اس کا ہر ایک عضو اس کے ہر عضو کے بدلے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں اور شرمگاہ کے بدلے شرمگاہ۔ حضرت علی بن حسین یعنی امام زید العابدین نے جب یہ حدیث سنی تو سعید بن مرجانہ راوی حدیث سے پوچھا کہ کیا تم نے خود حضرت ابو ہریرہ کی زبانی یہ حدیث سنی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ مطرف کو بلا لو۔ جب وہ سامنے آیا تو آپ نے فرمایا جاؤ، تم اللہ کے نام پر آزاد ہو۔ بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی میں بھی یہ حدیث ہے۔ صحیح مسلم میں یہ بھی ہے کہ یہ غلام 10,000 درہم کا خریدا ہوا تھا، اور حدیث میں ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے، اللہ تعالی اس کی ایک ایک ہڈی کے بدلے اس کی ایک ایک ہڈی جہنم سے آزاد ہو جاتی ہے۔ ابن جریر، مسند میں ہے جو شخص اللہ تعالی کے ذکر کے لیے مسجد بنائے، اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، اور جو مسلمان غلام کو آزاد کرے، اللہ تعالی اسے اس کا فدیہ بنا دیتا ہے اور اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ جو شخص اسلام میں بوڑھا ہو اسے قیامت کے دن نور ملے گا، اور روایت میں یہ بھی ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں تیر چلائے، خواہ وہ لگے یا نہ لگے، اسے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور حدیث میں ہے جس مسلمان کے 3 بچے بلوغت سے پہلے مر جائیں اسے اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کرے گا، اور جو شخص اللہ کی راہ میں جوڑے دے، اللہ تعالی اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، جس سے چاہے چلا جائے۔ ان تمام احادیث کی سندیں نہایت عمدہ ہیں۔ ابو داود میں ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے حضرت واصلہ بن اسقع سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث سنائیے جس میں کوئی کمی زیادتی نہ ہو، تو آپ بہت ناراض ہوئے اور فرمانے لگے تم میں سے کوئی پڑھے اور اس کا قرآن شریف اس کے گھر میں ہو تو کیا وہ کمی زیادتی کرتا ہے؟ ہم نے کہا حضرت ہمارا مطلب یہ نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوئی حدیث ہمیں سناؤ۔ آپ نے فرمایا ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے ایک ساتھی کے بارے میں حاضر ہوئے جس نے قتل کی وجہ سے
اپنے اوپر جہنم واجب کر لی تھی، تو آپ نے فرمایا اس کی طرف سے غلام آزاد کرو۔ اللہ تعالی اس کے ایک ایک عضو کے بدلے اس کا ایک ایک عضو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ یہ حدیث نسائی شریف میں بھی ہے، اور حدیث میں ہے جو شخص کسی کی گردن آزاد کرائے اللہ تعالی اسے اس کا فدیہ بنا دیتا ہے۔ ایسی اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسا کام بتا دیجئے جس سے میں جنت میں جا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تھوڑے سے الفاظ میں بہت ساری باتیں تو پوچھ بیٹھا۔ نسمہ آزاد کر، رقبہ چھڑا۔ اس نے کہا، حضرت کیا یہ دونوں ایک چیز نہیں؟ آپ نے فرمایا، نسمہ کی آزادی کے معنی تو ہیں اکیلا ایک غلام آزاد کرے، اور فکو رقبہ کے معنی ہے کہ تھوڑی بہت مدد کرے۔ دودھ والا جانور دودھ پینے کے لیے کسی مسکین کو دینا، ظالم رشتہ دار سے نیک سلوک کرنا، یہ جنت کے کام ہیں۔ اگر اس کی تجھے طاقت نہ ہو تو بھوکے کو کھلا، پیاسے کو پلا، نیکیوں کا حکم کر، برائیوں سے روک۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو سوائے بھلائی کے اور نیک بات کے اور کوئی کلمہ زبان سے نہ نکال۔ ذی مسغبہ کے معنی ہے بھوک والا، جبکہ کھانے کی اشتہا ہو، غرض بھوک کے وقت کا کھانا، اور وہ بھی اسے جو نادان بچہ ہے، سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے اور اس کا رشتہ دار بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسکین کو صدقہ دینا اکہرا ثواب رکھتا ہے، اور رشتہ دار کو دینا دوہرا اجر دلواتا ہے۔ مسند احمد۔ یا ایسے مسکین کو دینا جو خاک آلود ہو، راستے میں پڑا ہوا ہو، گھر ور نہ ہو، پر بستر نہ ہو، بھوک کی وجہ سے پیٹھ زمین دوز ہو رہی ہو، اپنے گھر سے دور ہو، مسافرت میں ہو، فقیر، مسکین، محتاج، مقروض، مفلس ہو، کوئی پرسان حال بھی نہ ہو، اہل و عیال والا ہو، یہ سب معنی قریب قریب ایک ہی ہیں۔ پھر یہ شخص باوجود ان نیک کاموں کے دل میں ایمان رکھتا ہو، ان نیکیوں پر اللہ سے اجر کا طالب ہو، جیسے اور جگہ ہے، یعنی جو شخص آخرت کا ارادہ رکھے اور اس کے لیے کوشش کرے اور ہو بھی با ایمان، تو ان کی کوشش اللہ کے ہاں مشکور ہے۔ اور جگہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، ایمان والوں میں سے جو مرد عورت مطابق سنت عمل کرے یہ جنت میں جائیں گے اور وہاں بے حساب روزیاں پائیں گے۔ پھر ان کا وصف بیان ہو رہا ہے
کہ لوگوں کے صدمات سہنے اور ان پر رحم و کرم کرنے کی یہ آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں ہے، رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمانوں والا تم پر رحم کرے گا۔ اور حدیث میں ہے، جو رحم نہ کرے اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ابو داؤد میں ہے، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کے حق کو نہ سمجھے وہ ہم میں سے نہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اور ہماری آیتوں کے جھٹلانے والوں کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، اور سر بند تہ بتہ آگ میں جائیں گے، جس سے نہ کبھی چھٹکارا ملے گا، نہ نجات، نہ راحت، نہ آرام۔ اس آگ کے دروازے ان پر بند رہیں گے۔ مزید بیان اس کا سورت ویل لکل میں آئے گا انشاءاللہ۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ نہ اس میں روشنی ہوگی، نہ سوراخ ہوگا، نہ کبھی وہاں سے نکلنا ملے گا۔ حضرت ابو عمران جوئی فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ حکم دے گا اور ہر سرکش کو، ہر ایک شیطان کو، اور ہر اس شخص کو جس کی شرارت سے لوگ دنیا میں ڈرتے رہتے تھے، لوہے کی زنجیروں سے مضبوط باندھ دیا جائے گا، پھر جہنم میں جھونک دیا جائے گا، پھر جہنم بند کر دی جائے گی۔ اللہ کی قسم، کبھی ان کے قدم ٹکیں گے ہی نہیں۔ اللہ کی قسم، انہیں کبھی آسمان کی صورت ہی دکھائی نہ دے گی۔ اللہ کی قسم، کبھی آرام سے ان کی آنکھ لگے گی ہی نہیں۔ اللہ کی قسم، انہیں کبھی کوئی مزے کی چیز کھانے پینے کو ملے گی ہی نہیں۔ ابن ابی حاتم۔ سورت بالادہ کی تفسیر ختم ہوئی۔ فالحمدللہ۔